बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کے عزت و آبرو کو سرے بازار نیلام کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، پھر اپنی کہی ہوئی بات کو، جو الزام انہوں نے لگایا، جو باتیں انہوں نے ان کے تعلق سے کہی ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کر کے نہیں آئے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کسی کے تعلق سے اگر کوئی بات کسی کو ثابت کرنی ہے تو شریعت اسلامیہ میں 4 گواہ کا مطالبہ کیا گیا۔ عام طور سے دیگر حقوق کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر 2 گواہ کا مطالبہ کیا گیا، مال کے خطوں کتابت کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے لین دین کا مسئلہ اور دیگر مسائل ہو، وہاں پر 2 گواہ کا مطالبہ کیا گیا، لیکن یہاں پر 4 گواہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کسی کے تعلق سے، ابھی عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں آگے مرد کے تعلق سے بھی کہتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے جو بھی بات اس نے کہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم 4 گواہ لائے۔ اب اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا اور اس کی بات غلط ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، پہلی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں۔
اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر جس نے کسی عورت پر الزام لگایا اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، دوسری سزا یہ ہے کہ اب اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہ کی جائے۔ گویا کہ اب اس کی بات پورے سماج والوں کے لیے بے وزن ہو گئی، بے اعتبار ہو گئی، وہ آدمی ہلکا ہو گیا۔ اب اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ یہ دوسری سزا ہے کہ اسلام نے اس کو سماج میں بے وزن بنا دیا۔ 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کی بات دوبارہ کبھی کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، اور اس کے بعد تیسری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ لوگ فاسق لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت اسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ جو لوگ پاک دامن سیدھی سادھی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور اس کو ثابت نہیں کر پاتے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ایسے لوگ ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، رب العالمین کی رحمت سے دور کر دیے گئے، بھگا دیے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی چیز، کیا یہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی یہی چیز ہے؟ کوئی کسی مرد کے تعلق سے اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے، غلط باتیں اس کی طرف منسوب کرتا ہے، غلط باتوں سے اس کو جوڑتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ علماء نے لکھا کہ مرد بھی شامل ہے عورتوں کی طرح، مرد کا بھی وہی حکم ہے جو عورتوں کا ہے، لیکن عورتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خاص طور سے اس لیے کیا ہے کہ عورتوں کے عزت و آبرو بہت اہمیت رکھتی ہے، وہی اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ اس کی عزت و آبرو پر اگر کوئی کیچڑ اچھال دے تو یقین مانے کہ پھر اس کے بعد کچھ نہیں بچتا اس کے پاس، اسی لیے عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن شامل مرد بھی ہیں۔ گویا کہ مرد کی بھی عزت و آبرو پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہی سزائیں بیان جو کی گئی ہیں، یہی سزائیں متعین کی جائیں گی اور یہی سزائیں اسے دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایک مومن مرد کی عزت، اس کی حرمت، اس کی آبرو اللہ رب العزت کے ہاں اتنی مقدس ہے، اتنی محترم ہے اور اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی سزائیں متعین کی گئی، 80 کوڑے لگائے جائیں، گواہی قبول نہ کی جائے اور فاسقین میں سے ان کا شمار ہو؟ کیا اتنی ساری سزائیں صرف اس لیے کہ کوئی کسی کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے، کوئی کسی کی عزت کو سرے بازار نیلام کرتا ہے، کوئی کسی کے آبرو پر حملہ کرتا ہے، غلط باتوں سے اس کو جوڑتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کی آبرو بہت اونچا مقام رکھتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہم کسی کے تعلق سے اپنی زبان کھولنے سے پہلے کتنی مرتبہ سوچتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں اور اسلام میں ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت، اس کی آبرو بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ ہمارے پاس اس کے تعلق سے شعور نہیں ہے، احساس نہیں، اور اس کا اندازہ لگائیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بہت عظیم اور جامع خطبہ آپ نے دیا اور بہت اہم اصول انسانی زندگی کے لیے آپ نے بتائے، اس کی طرف رہنمائی کی، اور پھر اس کے بعد اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاضرین تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ وہ قربانی کا دن تھا۔ صحابہ کرام اس کے باوجود خاموش رہے، جانتے تھے کہ یہ قربانی کا دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ رب العزت کے ہاں سال کے تمام دنوں میں، تمام شب و روز میں یوم النحر کا جو دن ہے، قربانی کا دن ہے، یہ سب سے عظیم ہے، سب سے اہمیت کا حامل۔
صحابہ کرام جانتے تھے کہ آج قربانی کا دن، اس کے باوجود صحابہ کرام خاموش رہے۔ ان کو ایسا لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں یا کوئی نئی بات بتانے والے ہیں، تو لوگوں نے جواب نہیں دیا، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آج یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ مقدس نہیں ہے؟ کیا یہ حرمت والا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ پھر صحابہ کرام خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ مقدس مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ سب لوگ مکہ میں موجود تھے، سب کو معلوم ہے کہ مکہ، اس کے باوجود خاموش رہے۔ شاید اللہ کے رسول کوئی نئی بات بتانے والے، ادباً اور احتراماً کچھ نہیں بولا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اس کے بعد دیکھیے سوالیہ انداز ہے، چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے سیاق میں جو باتیں بولنے والے تھے انہی باتوں کو بولتے ہوئے گزر جاتے، لیکن سوالیہ انداز میں آپ نے پوچھا کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ سامنے والے جو سامعین ہیں وہ کمپلیٹلی اٹریکشن دے، مجھے مکمل طور پر توجہ دے کہ جو میں کہنے والا ہوں بہت اہم رکھتی ہو بات۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، اللہ کے رسول نے جگا دیا، سوال کر کے اور ان کے حماس پیدا کر دیا اور جذبہ پیدا کر دیا کہ کچھ بولنے والے کوئی اہم چیز۔ تو آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ سنو کہ تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے کے لیے، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے۔ جس طریقے سے یہ دن مقدس ہے، یہ مہینہ مقدس ہے، یہ شہر مقدس ہے، تو اسی طریقے سے ہر انسان کی عزت و آبرو مقدس ہے اور محترم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا کہ ہم مال کے تعلق سے یہ سوچتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ڈر موجود ہے کہ یوں ہی کسی کا مال ہم غصب نہیں کر لیتے کہ نہیں یہ غلط ہے، گناہ ملے گا، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جائیں غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ شعور موجود ہے، کہیں نہ کہیں یہ احساس موجود ہے۔ اسی طریقے سے خون کے تعلق سے ایسے نہیں ہوتا کہ تھوڑی سی معمولی بات پر جھگڑا ہو جائے اور ہم جا کر کے اس کو قتل کر دیں، اس کو مار ڈالیں۔ تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور دیگر راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن فوراً جا کے قتل کر دیں نہیں، کہیں نہ کہیں ایک ڈر موجود ہے۔ پھر خواہ وہ قانون کا ڈر ہو یا اللہ کا ڈر ہو، کہیں نہ کہیں یہ ڈر موجود ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے مجھے۔ اب سوال یہ ہے کہ خون کے تعلق سے یہ جو ہے شعور موجود ہے، مال کے تعلق سے یہ چیز ہمارے ذہن میں موجود ہے، پھر اسی چیز میں اسی سیاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و آبرو کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جیسے مال حرام، خون حرام، ویسے عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام۔ لیکن دونوں کے تعلق سے ہمارے پاس شعور موجود ہے، لیکن عزت و آبرو کے تعلق سے کوئی شعور نہیں ہمارے پاس۔ زبان ہلکی ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس کے بارے میں چاہے جو چاہے بولتے، کہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کی بھی عزت و آبرو پر ہم انگلی اٹھائے، کسی کے بارے میں ہم کوئی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو ایک سیاق میں ذکر کر رہے ہیں، المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ دمہ و مالہ و عرضہ، ایک سیاق میں، ایک جملے میں، دمہ و مالہ و عرضہ، یہ تینوں چیزیں، خون بھی حرام، مال بھی حرام، عزت و آبرو بھی حرام، ایک سیاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے تعلق سے ہمارے پاس شعور موجود ہے، کیونکہ زبان ہلکی ہے، استعمال کرنا آسان ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ چھوٹی سی زبان 2 انچ کی دکھائی دینے والی زبان جو 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، گرچہ جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو کردار ہے، اس کا جو رول ہے وہ بہت اہم رکھتا ہے۔ یہی چھوٹی سی زبان بسا اوقات غلط جگہ پر اور غلط جملوں کے ساتھ میں نکلتی ہے تو آپ کا اخروی ٹھکانہ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ جنت میں جانے والے تھے، اسی زبان کی بدولت آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ آدمی پرواہ نہیں کرتا، آدمی سوچتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ایک بندہ ایسی گفتگو کرتا ہے اس کو اہمیت نہیں دیکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کو اہمیت سمجھتا نہیں ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور یہی چھوٹی زبان لا يلقي لها بالا، کوئی اہمیت نہیں دے رہا، لیکن یہ چھوٹا سا جو کلمہ نکلا ہوا ہے وہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ چھوٹے کلمے کی وجہ سے وہ بندہ جنت سے جہنم پہنچ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ بہرحال زبان کی اہمیت اپنی جگہ پر، یہاں پر میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ٹوک میں لگے رہتے ہیں، ہاں فلانے کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلانے کے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، فلانے کا بیٹا ایسا ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کی بیوی ایسی ہے، فلانے کا گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں ٹوک میں لگنے کی؟ کم از کم کچھ بھی ہو، ایک اچھا مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے، جو چیز اس سے جڑی نہیں ہوتی، کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ پیچھے نہیں پڑتا، اس کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتا، نہیں مجھ سے تعلق رکھتا، میں کیوں بولنے جاؤں اس میں، وہ مجھ سے جڑی ہوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں، میں کیوں بولنے جاؤں اس میں۔ یعنی آپ صحابہ کرام کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آیا، صحابہ کرام اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے کس قدر متحمس اور کس قدر حریص رہتے تھے، بچتے تھے کیسے، آپ اندازہ لگائیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے کہ حضرت معاویہ حق پر تھے؟ محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں اور بہت سارے لوگ اس کے مخالف میں ایک دوسرے پر زبانیں کھولتے رہتے ہیں، یہ حق پر ہے کہ وہ حق پر ہے، علی حق پر تھے، معاویہ حق پر تھے، یہ صحیح تھے، وہ غلط تھے، وہ اپنے دلائل لا رہے ہیں، یہ اپنے دلائل لا رہے ہیں، اور ایک جو ہے جنگ کا ماحول بنا ہوا رہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنیے، کہہ رہے ہیں تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہ فلماذا نلتق به السنتنا، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی، وہ خوریں سنگ تھی، آپس میں لڑے، کون حق پر تھے کون صحیح پر تھے اللہ عالم، لیکن یاد رکھو جب ہمارے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اس جنگ سے محفوظ رکھا ہے، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں تھے، تو پھر ہم اپنی زبان کو بول کر کے گندا کیوں کریں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ بس ایک اہم مسئلہ کہ علی حق پر تھے جو معاویہ حق پر، کہہ رہے کہ وہ جو گزر گئے وہ ان کا مسئلہ تھا، علی حق پر تھے معاویہ حق پر تھے، وہ سمجھے وہ جانے، ہم تو نہیں تھے اس میں انوالو، ہمارا تو مسئلہ نہیں، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، اور ہمیں اس لیے کہا گیا کہ صحابہ کے تعلق سے ہمیں محبت رکھنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا ہے۔ یہ صحابہ کرام، یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، کہ کس قدر متحمس، کس قدر بچاؤ اختیار کریں، میرا مسئلہ نہیں، میں کیوں بولنے جاؤں۔ یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا آسان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں میں سے شمار کیا ایسے آدمی کو جو کبھی کسی کونے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے کسی کے گھر کے بارے میں بات کرے، کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کرے، کسی کے بیٹی کے بارے میں بات کرے، کسی کے بیوی کے بارے میں بات کرے، کسی کے گھر کے بارے میں بات کرے، کسی کے کاروبار کے بارے میں بات کرے۔ کیا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ابو ذر سلمے کی روایت ہے، یا معشرہ، یاد رکھیے کس میں شمار کیا ہے، یا معشرہ من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں کی جماعت کہ جن کی جو زبانی طور پر اسلام لائے، صرف زبانی طور پر مسلمان ہوئے، ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا، اس لیے کہ اگر ایمان ان کے دل تک پہنچتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے۔ آپ کا ہر جملہ نوٹیڈ ہے، یاد رکھیے گا، آپ کا ہر جملہ نوٹیڈ ہے، ہر جملہ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی ایک جملہ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کسی کی برائی میں بولیں،
کسی کی مذمت میں بولے یا کسی کے فائدے کے لیے بولے، کسی کے مصلحت میں خیر خواہی میں بولے، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یا معشر من آمن بلسان، اے وہ لوگوں کی جماعت جن کے صرف زبان تک مسلمان ہیں، زبان تک ایمان پہنچاؤ کہ دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے۔ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ مسلمانوں کی غیبت مت کرنا، کسی اپنے بھائی کے پیچھے مت پڑنا، اس کے ٹوہ میں مت لگے رہنا۔ فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، اس لیے کہ جو لوگوں کے ٹوہ میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جس کے پیچھے پڑتا ہے فَيُفْضِحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ جس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ رب العزت اسے بھی، اس کی عزت کو بھی سر بازار نیلام کر دیتا ہے، اس کی عزت بھی اچھال دیتا ہے، اس کو بھی رسوا کر دیتا ہے، دلیل کر دیتا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے آج؟ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو نہیں سن رہا ہے، میں اپنی زبان، میری زبان چرخے کی طرح چل رہی، کیونکہ وہ نہیں سن رہا ہے، میں بولے جا رہا ہوں، وہ نہیں سن رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی اور تو ہے نا جو سن رہا ہے، کوئی اور تو ہے نا جو لکھ رہا ہے۔ عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں، آپ کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ آپ اپنی نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جس کے بارے میں اپنی زبان کو کھول رہے ہیں، عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو عزت دینا چاہے تو آپ جگہ جگہ گھوم کر کے اس کے بارے میں بات کریں، اس کی عزت اور آپ پر حملہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا خسارہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنا بدترین گناہ ہے یہ، من قال فی مؤمن ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اگر کسی نے مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود جا کر کے وہ باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں، کسی گلی کے کنارے، کسی نکڑ پہ، کسی چائے کی دکان پہ، چائے کی چسکیوں پہ ہوتا ہے ایسا۔ بہت سارے لوگ چائے کی چسکیوں پہ بیٹھ کر کے امت کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے، اپنے بچے کا کیا معاملہ نہیں معلوم، لیکن امت کے فیصلے کر رہے ہیں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے۔ ارے جاؤ اپنے گھر پہ بیٹھو۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی سولوشن بتائیے جس میں بڑا سکون ہو، من نجات، ایک ایسا کام مجھے بتائیے جو نجات والا ہو۔ فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، تمہیں یہ چاہیے کہ اگر تم کو پرسکون زندگی گزارنا ہے تو تم کو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، زبان سوچ سمجھ کر کے بولنا، پہلے توڑنا پھر اس کے بعد بولنا۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ آج ہم فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں کی زندگی کی میں کیا چل رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، ہمارا اپنے گھر کا معاملہ کیا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے آدمی ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، ادھر ہوٹل میں وقت گزار رہا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تمہارے گھر پہ تم جاؤ، جب تم صبح کام کے لیے نکلو، شام میں کام سے لوٹو، ڈیوٹی سے واپس آؤ تو پہلے اپنے گھر پہ جاؤ، وہاں پر تمہارے اپنے بچے موجود ہیں جو تمہارے وقت کے محتاج ہیں، جو تمہاری تربیت کے محتاج ہیں۔ تم جاؤ اپنے گھر پر وقت بتاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ میں ٹائم گزارو، تمہارے گھر پہ تمہاری بیوی ہے جو تمہارے وقت کے محتاج ہے، جا کر کے دو لفظ محبت کے پیار کے اس کے ساتھ میں بولو۔ تم تھکے ہارے آتے ہو، وہ بھی گھر میں بیٹھی، وہ بھی تھکتی ہے، وہ بھی کھانا بناتی ہے، وہ بھی بچوں کی تربیت کرتی ہے، جاؤ دو لفظ جملے بول کر کے اس کو تسلی دو۔ تمہارے گھر پہ تمہارے والدین ہیں جو تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، جن کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور یہ نوجوان، یہ امت کا ایک بڑا طبقہ، یہ تو ہوٹلوں میں وقت گزار رہا ہے، وہ بھی ایک اہم کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی مؤمن ما لیس فی اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، جس نے کسی مومن کے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم میں نہیں، جہنمیوں کے نکلے ہوئے گندے خون اور پیپ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ حقارت کی بات ہے،
हर दर्जा जिल्लत की बात है। जन्नत में जहन्नम में दाखिल किया जाना ये अपने आप में एक जिल्लत और रुसवाई। उसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों को जो लोगों की इज्जत और आबरू को सरे बाजार नीलाम करते हैं, जहन्नम में नहीं बल्कि जहन्नम में जो दाखिल किए हुए लोग होंगे, जो अपने चेहरों को नोचेंगे, जो अपने आप को जख्मी करेंगे, उनके जिस्म से जो गंदा खून निकलेगा, गंदा पीप निकलेगा, ऐसे आदमी को मैं उसमें डालूंगा, यहां तक कि वो तौबा कर ले। और तौबा तो सिर्फ दुनिया में हो सकती है, आखिरत में नहीं होने वाला। तो जो कुछ करना है यही कर ले आदमी। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी किसी के बारे में बोले, किसी के बारे में आदमी जुबान खोले, तो बोलने से पहले 10 मरतबा सोच ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया तो आपका गुजर कुछ ऐसे लोगों पे से हुआ जो लोग अपने चेहरों को नोच रहे थे। पीतल के नाखून थे उनके, पीतल के नाखून है, अपने आप को जख्मी करेगा, नोचेगा तो जाहिर है खून निकल रहा है, अपना चेहरा नोच रहा है, अपना सीना नोच रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं जो अपना चेहरा नोच रहे हैं, अपना सीना नोच रहे हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, कौन है ये लोग? जिब्रील अमीन जवाब देते हैं कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की इज्जतों को नोचा करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की इज्जत और आबरू को नोचा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज उनको ये सजा दी है कि आज ये अपना जिस्म नोचे, अपना चेहरा नोचे, अपना सीना नोचे। आपने मामूली समझ रखा है इसको कि हम जब चाहें, जो चाहें, जैसा चाहें, जिसके बारे में जो चाहें बोलते, और फिर उसके बाद बस औकात आदमी के अंदर ये उजड़ आ जाता है कि मैं नमाजी हूं, मैं रोजेदार हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं, तो मैं कुछ भी बोलूं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अदरकना सलफ सालिह व हम ला यरौन अल इबादत फी सलाति वला फी सौम वलाकिन फी कफ़ी अराद अन्नास। हमने सलफ सालिहीन को पाया है कि वो लोग सारी इबादतें सिर्फ नमाज को नहीं समझते थे कि नमाज ही सारी इबादत है, रोजा सारी इबादत है, ऐसा नहीं समझते थे। उनके ज़हन में ये था वलाकिन फिल कफ़ी अराद अन्नास, लेकिन लोगों की इज्जत और आबरू पर कीचड़ उछालने से रुक जाने को वो लोग इबादत समझते थे। वो लोग इबादत समझते थे। फसाइमुन बिन नहार व काइमुन बिल लैल इल्ला यहफज़ लिसानह अफलस यौम अल क़ियामह। अगर दिनों को रोजा रखने वाला, रातों को तहज्जुद की नमाज उठ करके पढ़ने वाला अगर अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करता है तो अल्लाह की कसम क़यामत के दिन उससे बड़ा मुफलिस और बेचारा और गरीब कोई नहीं होगा। क्योंकि नेकियां उस दिन तो जब पहुंचेंगे लोग, एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था कि मुफलिस, बहुत मशहूर हदीस है कि तुम लोग जानते हो कि मुफलिस कौन है, बेचारा कौन है? लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल जिसके पास माल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उससे बड़ा फकीर और मोहताज कौन होगा? तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि नहीं, वो बड़ा फकीर और मोहताज नहीं है, बड़ा फकीर और मोहताज तो वो आदमी होगा कि जो कयामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर के आएगा। नेकियों के पहाड़ है उसके पास, सदकात के पहाड़ है, ज़कात के पहाड़ है, नमाज़ों के और दीगर इबादतों के पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आ रहा है। आज तो मेरा दाखिला जन्नत में फिक्स है, ये नेकियों का पहाड़ मेरे साथ मौजूद है। लेकिन जब रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होगा और बदले का दिन होगा, अरे उस दिन तो बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो भी बदला दिलाया जाएगा। तो आपने कैसे सोचा कि आप बोल करके निकल जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उसका बदला नहीं देगा? ये नेकियों के पहाड़ लेकर के पहुंचेगा, मेरा जन्नत में दाखिला फिक्स है। लेकिन जैसे ही खड़ा होगा तो जब हिसाब और किताब शुरू होगा तो कभी किसी को गाली दिया होगा, कभी किसी को बड़ा बड़ा बोला होगा, किसी का मार खाया होगा। उसमें हदीस में आता है वक़दफ़ हादा, कभी किसी की इज्जत और आबरू पर हमला किया होगा, किसी की इज्जत और आबरू को सरे बाजार नीलाम किया होगा, किसी के बेटे के बारे में, किसी की बेटी के बारे में, किसी के घर के बारे में और ना जाने कैसे कैसे मलफूजात उसके बारे में बोला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि इसकी नेकियां उठाओ और जिसके बारे में बोला है उसको ये सारी नेकियां उठा करके दे दो। ये सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और बदला अगर पूरा नहीं हुआ तो उसके बाद सामने वाले के गुनाह उठा करके इसके ऊपर लाद दिया जाएगा और फिर उसके बाद चेहरे के बल घसीटते हुए ले जाकर के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा बेचारा होगा जो नेकियों के पहाड़ लेकर के आया था लेकिन कल्लाश और मुफलिस और फकीर और मोहताज होकर के रह गया। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आदमी कोई किसी की इज्जत और आबरू पर हमला करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा है
کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر عیب تھے، کمیاں تھیں ان کے اندر، خلل تھا، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، کسی کے بارے میں بات نہیں کیا، تو ان کے عیب کو، ان کی کمیوں کو لوگوں نے بھلا دیا۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن وہ صرف اور صرف لوگوں کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، لوگوں کے عیب جو ہی بیان کرتے تھے، کوئی عیب نہیں تھا ان کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے اسی میں ان کو مبتلا کر دیا۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچے کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، کسی کے بیٹے کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچے کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ما رأيت احدا تکلم فی الناس وعابهم الا وقد سبق، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جس نے لوگوں کے بارے میں بات کیا ہے وہ آدمی ایک دن خود اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آدمی کو زبان بہت سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ اچھا، جہاں ایک طرف عزت و آبرو پر حملہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تو وہیں پر کسی کی طرف سے ڈیفنس کرنا، کوئی آپ کے سامنے آ کر کے کسی کے بارے میں غلط بات بول رہا ہے کہ نہیں ہے اس سے مسئلہ نہیں، لیکن وہ غلط بات بول رہا ہے، کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اور اگر آپ روکتے ہیں، اگر آپ ٹوکتے ہیں، تو آپ کیا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ حدیث سنیے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، دو چار لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ پہنچ کر کے ان لوگوں کو روک دیتا ہے کہ مت بات کرو بھائی، جانے دو اس کا مسئلہ، وہ سمجھے وہ جانے، ہم کو اپنا دیکھنا ہے، کیا بات، کیا فائدہ بات کر کے کسی کے بارے میں۔ اگر وہ ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، آج اس نے روکا، اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس سے روک دے گا، جہنم کی آگ کو اس سے روک دے گا، جہنم کی آگ اس کی طرف پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جہنم کا مستحق بن گیا، لیکن صرف اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو سے دور کر دے گا۔ اور سلف صالحین کا طرز عمل، ایک واقعہ میں بتلاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تبوک کے موقع، تبوک کے جنگ کے لیے نکلنا ہے، سب لوگ نکلو۔ سارے صحابہ کرام نکل پڑے۔ 3 صحابی ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، مرارہ ابن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک کے تعلق سے خصوصی طور پر یہ آتا ہے کہ کعب بن مالک نے یہ سوچا کہ بھائی اب یہ لوگ نکل رہے ہیں، میں کل نکل جاؤں گا، میرے پاس سواریاں تیز ہیں، میں کل نکل جاؤں گا۔ بہرحال کل آ گیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ اچھا پرسوں نکل جاؤں گا، پھر وہ پرسوں بھی گزر گیا، اور ایسا کہتے کہتے کہ ہاں آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت تبوک کے موقع پر پہنچ گئی، تبوک نامی جگہ پر پہنچ گئی، اور جنگ بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں پر فاتح بنایا۔ لیکن وہاں پر ایک مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا جو بہت عبرت رکھتا ہے ہمارے لیے، غور سے سنیے گا۔ کعب بن مالک یہ بڑے لوگوں میں سے تھے، نمایاں لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے نامی جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی بنو سلمہ کے تھے، آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل بڑا پیسہ کما لیا ہے، بڑی دولت آ گئی، اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہ جملہ کہا انہوں نے؟ کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہہ رہے کعب بن مالک کے پاس آج کل بڑا پیسہ آیا ہوا ہے، بڑی دولت آئی ہوئی ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، مگن ہے۔ معاذ بن جبل وہاں کھڑے تھے، جب یہ جملہ انہوں نے سنا کہ اس آدمی نے معاذ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے تو فوراً آگے بڑھے۔ ہماری طرح نہیں، 2 لوگ بات کر رہے تو ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، ہاں وہ آدمی ایسا ہے، ہاں اس کا معاملہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کا گھر ایسا، اس کا بچہ ایسا، اس کی بچی ایسی، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں سامنے والے کو، نہیں پہچانتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کر کے ان کو ٹوکیں کہ یہ غلط ہے، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں انوالو ہو کر کے 2-4 باتیں ہم بھی اپنی طرف سے چپکا دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل جیسے سنے، یہ نہیں کیا کر کے ہاں وہ آدمی ایسا ہے، کعب بن مالک ایسے، یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً آگے بڑھے اور اس آدمی کو ٹوکا اور کہا بئس ما قلت، کیسے عزت کا ڈیفنس کیسے ہوتا ہے۔ جیسے اس آدمی نے کہا کہ کعب نے بہت دولت کما لیا ہے، اس لیے نہیں آئے ہیں، معاذ نے ٹوک دیا اور کہا بئس ما قلت، غلط بات آپ نے کہی ہے معاذ ان کے تعلق سے،
काब के ताल्लुक से आपने गलत बात बोली, और फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वल्लाहि मा अलिमना मिनहु इल्ला खैरा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, हमने काब इब्न मालिक के अंदर सिर्फ खैर पाया है, सिर्फ भलाई पाया है। अगर नहीं आ सके इज्जत में तो फिर कोई ना कोई उद्र रहा होगा, कोई ना कोई वजह रही होगी, इसलिए नहीं आ सके। ये होता है इज्जत का डिफेंस करना। अल्लाह के रसूल फौरन खामोश हो गए। ये होता है इज्जत का डिफेंस करना कि कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, आप उसका हिस्सा बने, आप फौरन उसको टोक दीजिए। हजरत आयशा के ताल्लुक से एक आखिरी बात की अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। हजरत आयशा के ताल्लुक से आप जानते हैं कि इफ्क का वाक़या, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर नाउज़ुबिल्लाह ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया, मुनाफ़िक़ीन की तरफ से ज़िना का इल्ज़ाम लगाया गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी अपने घर में पहुंचते हैं तो उनकी बीवी कहती है, अबू अय्यूब तुमको मालूम है हजरत आयशा के ताल्लुक से मदीना की गलियों में क्या बात हो रही है? लोग हजरत आयशा के ताल्लुक से क्या बातें कर रहे हैं, समाज और सोसाइटी में आयशा के ताल्लुक से क्या बातें चल रही हैं। तवील वाक़या है, इख्तिसार के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। आयशा पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा था, तोहमत लगा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बरात नाज़िल की, 7वें आसमान से अर्श से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बरात नाज़िल की। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ताहिरा है, मुताहहरा है, मुक़द्दस है। बहरहाल अबू अय्यूब अंसारी की बीवी कहती हैं कि आपको मालूम है कि मदीना की गलियों में हजरत आयशा के ताल्लुक से क्या बातें चल रही हैं, हमारे महल्ले और समाज में क्या बातें बनाई जा रही हैं। अबू अय्यूब अंसारी चटखारे लेकर के, मजे लेकर के सुने नहीं कि हाँ मुझे मालूम है ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये तो नहीं, बल्कि ये कहा, उम्मे अय्यूब जरा एक बात बताओ मुझे, अगर हजरत आयशा की जगह पर तुम होती तो तुम क्या करती? अबू उम्मे अय्यूब कहती हैं कि अल्लाह की कसम मैं ये ज़िना जैसा कभी अमल कभी नहीं करती, मैं बिल्कुल उसे दूर रहती, मैं बिल्कुल नहीं करती। अबू अय्यूब कहते हैं अपनी बीवी को कि तुम हजरत आयशा के ताल्लुक से टोह में कर रही हो कि क्या बातें चल रही। तुमसे मैंने पूछा कि अगर तुम हजरत आयशा की जगह पर होती तो तुम इस अमल को अंजाम देती, तुमने कहा नहीं करती। तो सुन लो, अल्लाह की कसम हजरत आयशा तुमसे और सारी दुनिया वाली औरतों से बहुत बेहतर है। हजरत आयशा के बारे में मुझे मालूम है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है। ये होता है इज्जत का डिफेंस करना। ये होता है किसी के बारे में जब बात चले तो फौरन आदमी सामने वाले को खामोश करा दे, कह रहे कि हजरत आयशा की जगह पर तुम होती तो तुम क्या करती। तो मेरे भाई, जब किसी के घर के बारे में बात करें तो अपने घर को सामने रख लिया करो। जब किसी के बेटा बेटी के बारे में बात करो तो अपने बेटा बेटी को सामने रख लिया करो। किसी की बीवी के बारे में बात करो तो अपनी बीवी को सामने रख लिया करो कि कोई आपके बारे में बात करे तो आपका क्या रद्द अमल होगा। बहरहाल ये मसला ऐसा है आज हमारे समाज में कि किसी की इज्जत और आबरू पर हमला करना बिल्कुल जरासीम की तरह समा चुका है, हर एक की रगों में दौड़ रहा है। और वजह यही है कि नफरतें पनप रही, अदावतें बढ़ रही, रकाबतें बढ़ रही, मोहब्बत का खात्मा हो रहा। बसा औकात इतनी नफरत भर दी जाती है दिलों में कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। फलां ने मेरे बारे में ये कहा, फलां ने मेरे बारे में ये कहा। बसा औकात वो आदमी सामने खुद से सुना भी नहीं होता है, तीसरा आदमी आकर के चिपका के जाता है कि फलां ने तुम्हारे बारे में ये बोला था, फलां ने तुम्हारे घर के बारे में ये बोला था। ये आदमी अपने दिल में नफरत लिए बैठा है। आज इसका नतीजा ये है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक का शीरा सा बिखर गया, नफरतें बढ़ गई, रकाबतें बढ़ गई, मोहब्बतें खत्म हो गई। भाई भाई का दुश्मन बना, बहन भाई का दुश्मन बन गया, भाई बहन से नाराज, बाप बेटे के दरमियान जंग चल रही, लड़ाई चल रही। क्यों? उसने मेरे बारे में ये बोला होगा, उसने मेरे बारे में ये बोला होगा, फलां ने ऐसा होगा, फलां ने ऐसा होगा। मेरे भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता समाज की जड़ों को खोखला मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे समाज की तश्कील का कभी हुक्म नहीं दिया था, ना ऐसा समाज आपने बनाया था। आपने वो समाज बनाया था कि अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमो मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है कि जिसकी जुबान से उसकी जुबान से और उसके हाथ से उसका दूसरा मुसलमान भाई जो उसके समाज और सोसाइटी में बसने वाला है महफूज रहता है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें लोगों की इज्जत और आबरू को अपनी इज्जत और आबरू समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सोच समझ कर ज़ुबान खोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अपने अमाल की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु गफ़ूरुर रहीम। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें।
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔